أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। आज हमारा तीसरा रोज़ा है, तीसरा रमज़ान सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दुनिया न्यूज़ जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जश्न रमज़ान की तरफ से बहुत बहुत तीसरा रमज़ान मुबारक हो। आज तीसरा रमज़ान है, खुशी है हम लोगों को कि हम इस रमज़ान का हिस्सा हैं। आज के दिन एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। आज खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात है। वफ़ात बरसी है, हम बरसी के ज़ाहिर है उनकी बरसी है तो हमें अफसोस भी है, और वो एक रोल मॉडल हैं हमारे लिए। उसी मुनासबत से आज हमने जो अपना इंतख़ाब किया है अपने मौजू का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है उन ख़वातीन के लिए जिनकी बेटियां हैं, मेरी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां हैं, जो माएँ मुझे देख रही हैं, मैं भी सबके लिए बेटी हूँ। मुझे माएँ जो देख रही हैं, जो यंग मदर्स हैं या जो बेटियां हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, क्योंकि एक मिसाली ख़ातून लड़की बनने की कोशिश हम करते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को हम देखते हैं, हम हर माँ चाहती है कि उसकी बच्ची जो है वो उसी तरह बने। उन्हीं को देख के हम उन्हीं की किस्से कहानियाँ सुनते हैं और बड़े होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हम वैसे ही बनने की कोशिश करें। लेकिन औरत का मकाम, बेटी का मकाम, औरत तो फिर बात की बात है, बेटी का मकाम इस माशरे में क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। मैं चाहूँगी कि हमारी जितनी माएँ हमें देख रही हैं, जितनी बेटियां देख रही हैं, वो इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ शामिल हों,
حصہ بنیں اس ٹرانسمیشن کا اور اپنی رائے دیں کہ بیٹیوں کا مقام جو ہے وہ اس معاشرے میں کیا ہے اور تربیت بیٹیوں کی کیسے کرنی چاہیے. میں اپنے گیسٹ، آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ روزانہ ڈاکٹر عیسیٰ موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم عیسیٰ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود احمد مدنی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ڈاکٹر رابعہ، آپ بھی ایک بیٹی ہیں. جی بالکل. اور ہمارے ساتھ آغا صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آغا صاحب؟ میرے اللہ کا بہت کرم ہے. اچھا عیسیٰ بھائی، آپ کو پتہ ہے آپ نے سوال جو ہے، ہاں، کیونکہ آج موضوع جو ہے اور حقیقت یہ ہے کہ آج تمام لوگوں کو تھوڑا سا وقت نکال کر جی اس کو سننا ضرور چاہیے. بالکل سننا چاہیے. اور ہمارا جو ناظرین روز کا ایک معمول ہے آپ سے ایک سوال کرنا، بڑا آسان کر دیتے ہیں آپ کے لیے، کیونکہ ہم آپ کو اس کی قرأت بھی سنواتے ہیں. یہ قرآن کی جو آیات ابھی آپ سنیں گے یہ سورہ نحل کی ہیں، اور آپ نے صرف بتانا ہے کہ آیت نمبر کیا ہے. 2 آیتیں پڑھی جائیں گی، سورہ نحل کی ہیں دونوں. اس کی آپ قرأت سنیں گے، پھر میں تھوڑا سا اس کو آپ کے لیے مفہوم بھی بیان کر دوں گا. تو میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی اگر آپ قرأت کر دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. اللہ. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. الله. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا. وَهُوَ كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب.
أيمسكه على مهون أم يدسه في التراب سبحان اللہ. أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. ناظرین, ابھی آپ نے جو 2 آیات کی تلاوت سنی, ہماری کیفیت آئی تھنک کیونکہ عربی جب پڑھی جا رہی تھی تو ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, اور جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس آیت کو سمجھ رہے ہوں گے ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیفیت بھی یہی ہوگی. اس آیت کا جو مفہوم تھا وَإِذَا بُشِّرَ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جنہیں خوشخبری دی جاتی ہے, یعنی کہ یہاں آگے بیٹی کا ذکر ہے. اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ جب ان کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے, یعنی کہ جس گھر میں اللہ بیٹی پیدا کرتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں, تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ یہ منہ کیوں بنا لیتے ہیں, واللہ وجہ مسودہ. اللہ, یعنی کہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم ان کو خوشخبری دیتے ہیں تو یہ اپنے منہ بگاڑ لیتے ہیں, سوچنے لگتے ہیں کہ ہم لوگوں سے منہ چھپائیں یا اس کو دفن کر دیں. اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں, غور کرو کہ کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں. اللہ جس کو خوشخبری کہہ رہا ہو تو ہم اتنی اچھی خوشخبری کو کس طرح ریسیو کریں. اللہ, بیٹی جس گھر میں ہے کتنی بڑی نعمت ہے. شاید قرآن سے دوری ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے دوری ہے, نہیں سمجھ میں آتا. میں جتنا مفہوم بیان کر سکتا تھا وہ اتنا ہے, اس پر بات کی جائے تو شاید بہت کچھ ہو, لیکن بہرحال اس میں ہم سب لوگوں کے لیے میسج ہے. جس گھروں میں بیٹیاں آنے والی ہوں اور جس گھروں میں بیٹیاں رہتی ہیں, کاش کہ ہم غور کر لیں. آپ الفاظ میں غور تو کریں. یدسہ فی التراب, وہ زمین پہ جو زمانے جاہلیت کے جو دور میں جو کچھ ہوتا رہا, جی کیا ہم دیکھیں تو کیا ہمارے معاشرے میں آج بھی ایسا نہیں ہو رہا؟ سر قرآن ہر دور کو ریلیٹ کرتا ہے. ہر دور کو یہ دراصل بنیادی طور پر بات یہی ہے کہ قرآن ہر زمانے کا پیغام ہے. آج کا پیغام بھی وہی ہے کہ بیٹیوں کے خوشخبری پر اپنے منہ کو بنانا کیا ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں بن گیا؟ کیا ہمارے معاشرے کا حصہ یہ نہیں بن گیا کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کرانے کے بعد جنس کے تعین کے بعد ہم ابارشنز کروا دیتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اوپر اللہ کی لعنت نہیں ہے؟ یا ان لوگوں کے لیے لعنت کے الفاظ قرآن کریم نہیں ادا کر رہا جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں یا بیٹیوں کی پیدائش پر اپنا منہ بناتے ہیں؟ اور آغا صاحب آپ ان لوگوں کا سوچیں جو عورت اتنی تکلیف سے ایک بچہ پیدا کرتی ہے, اس کو جب یہ پتا چلتا ہے 3rd منتھ میں 4th منتھ میں, رابعہ آپ کو پتہ ہے الٹرا ساؤنڈ کہ اس کے گھر بیٹی ہونے والی ہے, وہ جس سٹریس سے گزرتی ہے کہ میں گھر جا کے کیسے بتاؤں کہ میرے گھر یہ اب ہونے والا ہے, یا میری پہلے 2 بیٹیاں ہیں تو میرے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا. اور وہ جو گھر میں پہلے سے خاتون ایک موجود ہوتی ہے, جو ہمارے گھروں میں ایک ہے, ہماری چاہے ماں ہو یا ساس ہو یا کوئی بھی ہو, وہ بھی پریشرائز کر رہی ہوتی ہے, وہ بھی یہی بات کر رہی ہوتی ہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ یہ بیٹا بن جائے. مطلب آپ سوچیں کہ اتنی بری چیز بنا دیا جاتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کی
میرا خیال ہے کہ آج جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی، جن آیات کی تلاوت کی گئی سورہ نحل کی، شاید یہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک سبق ہے، اور آج اس سبق کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس معاشرے کے اعتبار سے، ان حالات کے اعتبار سے اللہ کی نعمتوں کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر اس اللہ کی نعمت، اس خوشخبری کا ذکر جس کو قرآن فرما رہا ہے، اور یہاں اس آیت سے رحمت ہی کہا جا رہا ہے۔ اس آیت سے جوڑیں آپ اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں۔ جی پھر اسی بات کو اگر آپ صحیح بخاری کی حدیث میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیٹیوں کو، کہیں 2 کا ذکر ہے، کہیں 3 کا ذکر ہے، کہیں 1 کا ذکر ہے، جو اچھی پرورش دیتا ہے، جو اس کو آداب سکھاتا ہے، جو اس کو ایجوکیشن دیتا ہے، تو روز محشر قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے نشانات بنائے کہ وہ میرا اس طرح قریب ہوگا۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ اور آپ ڈسکریمنیشن دیکھیں عیسیٰ بھائی کہ ایک گھر میں اگر 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، اگر 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، ہمیشہ ہمارے معاشرے کا یہ ایک ریت بن چکی ہے کہ بیٹی کو سالن کی آپ بات کر لیں، اگر گوشت کی بات کر لیں تو اس میں سے کھانے میں بھی ڈسکریمنیشن ہوگی کہ بیٹی کو روک دیا جائے گا کہ نہیں، بھائی آئے گا تو اس کے لیے سالن الگ کر دو، اس کے لیے گوشت نکال کے رکھ دو، تم صرف شوربہ کھا لو۔ میرا خیال ہے کہ آج کی جو گفتگو ہے دراصل ہمارے معاشرے کے ہر گھر کے لیے ایک پیغام ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہر گھر کے لیے پیغام ہے، ہر ماں کے لیے پیغام ہے، ہر ساس کے لیے پیغام ہے، ہر شوہر کے لیے پیغام ہے، بلکہ میں شاید یہ کہوں کہ ہر انسان کے لیے پیغام ہے۔ اور آج یہ بات کہنے میں کوئی وہ نہیں ہے کہ قرآن کو جس طرح عیسیٰ بھائی نے فرمایا کہ ہر دور کے لیے پیغام ہے، تو آج اس بات کو ہم زندہ کر رہے ہیں کہ ہاں قرآن ہر دور کے لیے پیغام ہے۔ اس دور کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھو منہ بناؤ گے تو کیا ہوگا۔ آپ یہ اندازہ کریں، جی آپ یہ اندازہ کریں کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ایک آیت سورہ انبیاء کی 107 نمبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ اپنے حبیب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیج رہے ہیں۔ رحمت العالمین بھی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی رحمت ہے۔ دیکھیں رابعہ آپ کیا کہنا میں ایک بہت چھوٹی سی بات کروں گی کہ پرسنل چیزیں کوٹ کرنا بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن مجھے بہت کبھی کبھی یہ چیز بتانے میں، ابھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب قرت کر رہے تھے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، بیکاز میرے گھر میں میرے والد صاحب کی 4تھی بیٹی ہوئی تھی جو کہ اسپیشل چائلڈ تھی، مطلب پوری طرح جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ شی واز ناٹ اے کمپلیٹ چائلڈ، اور 3 بیٹیوں کے بعد 1 بیٹے کی وفات کے بعد وہ بچی میرے والد صاحب کے ہاتھ میں آئی، اور وہ پوری طرح سے مکمل بھی نہیں تھی، اور جب میرے والد نے اس کا نام سوچا تو وہ بڑی سوچ بچار میں تھے میں اس کا کیا نام رکھوں، اور کہتے میں صرف بہت سوچتے سوچتے میں نے کہا کہ میں اس کا نام بشرا رکھوں گا۔ اینڈ میرے ابو مطلب ہم سارے ایک طرف ہوتے ہیں، اور اس کا مطلب کہا مطلب مجھے بہت عجیب لگتا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں اتنی پیاری بہن دی ہے، اتنی پیاری آمنہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور واقعی میرے رب نے، میرے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد میرے والد صاحب کو 2 بیٹے اس نعمت کی شکل میں دیے کہ وہ میرے ابو نے کہا، اور اس وقت کتنے میرے مامون میں سے ایک جوڑا ایسا تھا جو میں اس بچی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے تھے، تو میرے والد صاحب نے کہا اگر یہ مکمل ہوتی، اگر یہ بیٹا ہوتا تو شاید میں دے دیتا، اب نہیں دوں، لیکن اب نہیں۔ آپ دیکھیں ہر گھر میں ایک مثال ہوتی ہے، ہم کو 4 بہنیں، مجھے نہیں لگتا میں نے اپنے گھر میں کبھی، شاید میری امی نے شاید کبھی کہہ دیا ہو کہ میرا ایک بیٹا ہوتا، میرے والد صاحب نے کبھی زندگی میں یہ احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ ہم 4 بہنیں اور ہمارے گھر بیٹا نہیں ہے کوئی۔ آج میں نے اپنی والدہ کو کہا اماں مجھے بیٹا ہونا چاہیے تھا، تو اماں نے کہا کہ بیٹا تم ہمارے لیے بیٹے جیسی ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس چیز کا تو ڈیسیجن اللہ نے کرنا ہوتا ہے، تم نے جو کام لینا ہے اللہ میاں نے وہ تم سے لے رہا ہے۔ ہم ایک بریک پہ اس وقت جائیں گے، اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ویورز کے لیے ایک سوال ہے، قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پر برا منہ بناتے ہو اور غور تو کرو تم کتنا برا فیصلہ کرتے ہو؟ اس کا جواب آپ ہمیں دے سکتے ہیں کال کر کے، آپ کو ہمیں بتانا ہے کون سی صورت ہے، کون سا نمبر ہے، آیت نمبر کون سا ہے، آپ ہمیں کال کریں، اس ٹرانسمیشن میں ضرور شامل ہوں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یہ، ہر گھر کے اندر یہ مسئلے ہیں،
تو ضرور میں چاہوں گی کہ دنیا نیوز نے آج یہ جشن رمضان کا یہ ٹاپک چوز کیا ہے تو اس میں ہم سب مل کے اپنی پارٹیسپیشن شو کریں. چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک. ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آپ کو جشن رمضان دنیا نیوز پر. آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عیسیٰ سے کوئی بات کرنا چاہیں, ڈاکٹر رابعہ سے, آغا صاحب سے, آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں. آپ کی سکرینز پہ ہمارا نمبر ہے, ایس ایم ایس کر سکتے ہیں, ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. تو پلیز ضرور کال کیجیے اور اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو جائیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ثنا بات کر رہی ہیں؟ ثنا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیسی ہیں ثنا آپ؟ میں بہت اچھی ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جشن رمضان تیسرا روزہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ سب کو بھی بہت مبارک ہو. جی مجھے ڈاکٹر عیسیٰ سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی پلیز کیجیے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آج کل ہمارے معاشرے میں جو زبردستی کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی ضرور. اور یہ میرا سوال ہے. آپ سوال کا جواب دینا چاہیں گی ثنا؟ سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گی, بس مجھے اپنا کوشچن کرنا تھا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جی سب ہے. دیکھیں یہ جو زبردستی کی شادی ہے یا ایون لڑکی سے پوچھے بغیر کر دی جائے تو سورہ روم قرآن کی 30 نمبر سورہ ہے, آیت نمبر 21 ہے. یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور انہوں نے زندگی گزارنی ہے. اور سیکنڈ سورہ نساء کی 19 نمبر آیت تو یہاں تک کہتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو گے؟ تو جس کی شادی ہو رہی ہے اس سے پوچھنا ضروری ہے, لازم ہے. لیکن اس دور کے اندر ایز اے اسٹوڈنٹ جو تھوڑا بہت مجھے قرآن اور حدیث کا پتہ ہے, اپنے ماں باپ کی رہنمائی میں ضرور کریں. ٹھیک. کیونکہ ماں باپ آپ کے لیے ہمیشہ اچھا چاہتے ہیں. فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن حق اسلام نے ضرور دیا ہے ہر بیٹی کو, ہر بچے کو, ہر بھائی کو کہ شادی اس کی زندگی کا مسئلہ ہے, اس سے ضرور پوچھا جائے. ادروائز آپ کو پتہ ہے کہ جب تک مولوی صاحب آپ سے پوچھتا نہیں 3 دفعہ کہ ان سے پہلے پوچھ کے آئیں, وہ تب تک بیچارہ نکاح نہیں پڑھا سکتا. صحیح بات. اٹ مینس اللہ نے پابند کیا ہے کچھ چیزوں کے لیے. مطلب صرف اس لیے پابند نہیں کیا کہ پوچھا جائے بلکہ باقاعدہ اجازت لی جائے. اجازت. پہلی بات یقیناً جو عیسیٰ بھائی نے بڑی پیاری بات کہی کہ ماں باپ کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے کہ شاید ماں باپ سے زیادہ مخلص دنیا میں کوئی اور نہیں ہوتا. اور اس اخلاص کے رشتے کے بغیر یا اس اخلاص کے رشتے کی رہنمائی کے بغیر جو لوگ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں عموماً وہ غلط ہوتا ہے. جی. تو لہٰذا جو آپ نے فرمایا بہت پیاری بات ہے کہ رہنمائی ضروری ہے لیکن دوسری طرف اجازت ضروری ہے. بالکل. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ ہیلو ہیلو. آئی تھنک کال ڈراپ. جی ہیلو. جی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی, آپ دوبارہ ہمیں کال کر سکتی ہیں, آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. یہاں ایک چھوٹی سی بات نظر کروں عیسیٰ بھائی سے اس کی وضاحت کرنی ہے کہ اجازت کا معاملہ اور حق کا معاملہ, اور خاص طور سے جس طرح انہوں نے ثنا نے سوال کیا, اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مختلف واقعات پیش آئے اس حوالے سے اگر کوئی بات فرمائے تو زیادہ اچھا ہوگا. وہ جو واقعہ تھا, ایک عورت نے آ کر کہا تھا کہ میرا شوہر بیسیکلی صحیح کہہ رہے ہیں آغا صاحب نے, بڑی اچھی بات کی. وہ ہم کیونکہ پروگرام سے پہلے ڈسکشن کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی, شادی ہو چکی تھی. صحیح. کسی بھی بنیاد پر ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا نہیں تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ان کی زبردستی شادی کرا دی گئی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیپریشن کرا دی. ٹھیک ہے, کیوں کہ رہنا آخر میں میاں بیوی نے ہے. تو اسی لیے اسلام میں آپ کو آغا صاحب عرض کروں, ہمارے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم ایز اے مسلم صرف ایک چیز پر غور کر لیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب کے لوگ ہیں بچوں کی پیدائش کا طریقہ ایک ہے, لیکن مسلمان کے گھر میں ایک آپ نوٹ کریں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے
تو ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں بچے کو پہلے کان میں اذان دی جاتی ہے, جی بالکل, پھر اس کو کچھ کھلایا جاتا ہے. تو اذان بیسیکلی زندگی کا مقصد ہوتا ہے, اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے یہ جو تمہیں کھلایا جا رہا ہے تمہاری ضرورت ہے. تو مقصد ہم بھول گئے, ہم ضرورت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے, بات کی آپ نے, بنیادی چیز جو ہے جس طرح نا مقصد جو بات فرما رہے تھے, وہ وہاں پر جا کر ان خاتون نے صرف یہ کہا تھا کہ مجھے بس یہ پسند نہیں ہے. یعنی وہاں پر کوئی چوں چرا یعنی کوئی اور کسی قسم کا سوال جواب وہاں نہیں تھا, اور صرف یہ تھا کہ بس یہ مجھے پسند نہیں ہے, نہیں رہنا. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خلا فرما دی, یعنی عورت کا حق اتنا دیا, اتنا دیا. تو میری درخواست یہ ہے کہ اس معاشرے میں جب ہم اس بات کو لے کر چلتے ہیں کہ جب خوشخبری سنائی جاتی ہے تو تم منہ بنا لیتے ہو, تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہے کہ اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی منہ نہیں بناؤ, اس رشتے کو نبھانے کے لیے بھی منہ نہ بناؤ, اس رشتے کو ایکسیپٹ کرو. جی ڈاکٹر. اور آمنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا سورہ نساء کے اندر فَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, اگر ایسی نوبت بھی آ جائے تو بڑے اچھے طریقے سے پیس اس میں ماحول میں آپ اس کو اس پر احسان کریں, اس کو اچھے سے اس کو آپ ذرا صحیح کہہ رہے ہیں. اگر جدائی کا بھی ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, یہ تمام مردوں کے لیے, تمام مردوں کے لیے, تمام میرے بھائیوں کے لیے. سورہ نساء کی ابھی 19 نمبر آیت کی بات ہو رہی تھی, اگر اس کی آخری حصے کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی وجہ سے اگر تمہاری بیوی پسند نہیں ہے, سر سنیں, اللہ, لیکن تم اس کے ساتھ احسن طریقے سے زندگی گزارو, تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے اس میں کتنی خوبیاں چھپا رکھی. فَتَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ, کیا بات کی آپ کیا میرا اللہ ہے, کیا بات کی ہے. ویسے تو اپیرینس میں لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے تمہیں نہیں پتا کہ ہم نے اس میں اور کتنی خوبیاں چھپا رکھی. اللہ بتائیں. اور کتنی اچھی بات ہے یہ کہ اگر آپ کی نہیں آپ کا نباہ ہو رہا تو آپ عزت سے, یہاں تو الٹا ہی ہو جاتا ہے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کوثر, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. مجھے آپ کو رمضان کی مبارکباد دینی تھی, اور آپ کا شو بہت اچھا ہے. خیر مبارک, آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. اور مجھے ڈاکٹر عیسیٰ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پلیز پوچھیے. اصل میں میری فرینڈ کا ہسبینڈ ہے نا, وہ ان کو بہت مارتے ہیں اور بہت ظلم کرتے ہیں, تو مجھ سے دیکھا نہیں چاہتا, تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس میں نا اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ. جو سمجھ میں آیا کہ ان کی کسی دوست کو ہسبینڈ مارتا ہے, یعنی ہسبینڈ اپنی بیوی کو مارتا ہے اور یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. بڑی ایک خوبصورت حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کرو. آگے صاحب جی, ظالم کی مدد کرو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روک دو, یہ اسی کی مدد ہے. تو کوشش کرو کہ اس ظلم کو روک دو. اصل میں یہ اسی انسان کی مدد ہے جس گھر میں یہ ہو رہا. اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو ظالم ہوگا اس کے صلے میں اس سے جو سزا ملے گی اس سزا سے اس کو بچا لو. یعنی اس کو بھی بچایا جا رہا ہے. بالکل, حاصل کلام, روکنے والا تو ہے ہی, لیکن ظلم کرنے والے سے بھی محبت دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اسے بچاؤ. بالکل, ظالم ضرور ہے, اسے بچاؤ. ظاہر ہے ظالم, لیکن یہ عمل بنیادی طور پر یہ عمل انتہائی خراب عمل ہے. بہت کمزور ہے. اس لیے کہ دیکھیے, ایک جو زندگی کا ساتھی ہے, اگر آپ اس کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہیں اور اس کی آپ انسلٹ کر رہے ہیں, بے عزتی کر رہے ہیں, لیکن ہے تو وہ آپ کی بیوی. سنن ابو داؤد میں, سنن ابو داؤد کی ایک حدیث, سنن ابو داؤد کی حدیث کا ایک شیئر کروں گا. جو لوگ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر ان کے جسم ٹیڑے اٹھائے جائیں گے. اللہ, اور ٹیڑے لوگ جنت نہیں جایا کرتے. تو غور کریں کہ اتنی بڑی پنشمنٹ ہے. اور جو آپ کے ساتھ ساری زندگی, میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم سب کے گھروں میں بیٹیاں ہیں جن کی نہیں ہیں, کل انشاءاللہ ان کے گھر میں بھی یہ رحمت ہوگی. ایک لڑکی اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑتی, صرف اپنے کالج, اپنے اسکول کی سہیلیاں, اپنی گلیاں, اپنا محلہ, اپنی پرانی ہر چیز صرف ایک انسان کے لیے. کتنا بڑا دل ہوتا ہے اس آدمی کا جب وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کسی وقت بھی چھوڑ دوں گا. تو آئی تھنک
اچھا ایک ادھر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک بچی جو اپنا پورا گھر چھوڑ کے آتی ہے، وہ ایک آتی ہے اور وہ سب کو اپناتی ہے، لیکن اس کو اپنانے کے لیے کتنی مشکلات لوگوں میں پیش آ رہی اگر صاحب ایک معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جو ہے ہمارا، میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ آپ دیکھیں شادیوں کے اندر ہماری بیٹیوں کو قرآن کی چھاؤں میں رخصت کیا جاتا ہے جی، اور مزے کی بات یہ کہ کہیں حکم نہیں ملے گا، کوئی حدیث نہیں، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ہم جب تلاش کرتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پتہ چلا یہ رسم تو ضرور ہے، لیکن قرآن کی چھاؤں کیا تھی، جو اس کے اندر احکامات تھے کہ بیٹی جائے گی وہاں ایک سانس بھی ہوگی، سسرال ہوگا، خاندان ہوگا، تو ساری چیزیں اسے بریف کرنی تھی۔ ہم نے وہ بریف نہیں کی، ہم نے شارٹ کٹ یہ کر لیا کہ پورا قرآن ہی رکھ دو اس کے اوپر۔ عیسیٰ بھائی اس وقت ہمیں لاہور جانا ہے، مجاہد شیخ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے۔ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، کیمیکل گودام میں آگ لگ گئی ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے ہیں کیونکہ دھواں اور یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم مجاہد۔ جی وعلیکم السلام۔ مجاہد مجھے بتائیے کہ آپ اس وقت وہاں موجود ہیں تو وہاں کی کیا سچویشن ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ لاہور میں دلی دروازے کے قریب جو ہے ایک گودام تھا کیمیکل کا، وہاں پہ آگ لگ گئی تھی جس سے وہ دھواں جو اٹھا اس میں کیمیکل کے دھوئیں میں اس قدر جو تھی اسمیل تھی کہ لوگوں کو گھروں کو چھوڑ کر گھر سے باہر جانا پڑا، اور ریسکیو حکام نے بھی اور پولیس حکام نے بھی جو ہے ان کو فوری طور پر علاقہ خالی کرنے کا جو ہے کہا، اور تقریباً 200 کے قریب یہاں پہ گھر تھا جو گھر سے باہر لوگ گئے بے یارو مددگار کھلے آسمان تلے جو اس وقت بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور دنیا ٹیلی ویژن نے ان کے لیے سحری کا انتظام کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خواتین ہیں جو اپنے گھروں سے باہر جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے ہم نے دنیا ٹیلی ویژن نے جو ہے وہ سحری کا انتظام کیا ہے، اور لوگ جو ہیں اس وقت سحری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں سے میں آپ کی بات بھی کرواتا ہوں جو بتائیں گے آپ کو کہ یہاں پہ انہیں کس قدر دشواری ہوئی اس آگ سے، جو ان کو مسائل پیدا ہوئے وہ میں آپ سے بات کرواتا ہوں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ بتائیے گا کہ جب یہ آگ لگی اور کتنی دیر بعد آگ پر قابو پایا گیا اور کیا مشکل پیش آئی آپ کو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم جو ہے نا دنیا ٹی وی والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سحری بھیجی ہمارے لیے، اور دوسری بات یہ کہ جو یہ واقعہ ہے وہ تقریباً مغرب کا ہے، تو ہوا اس طرح کہ ہماری جدھر ریزیڈنسی ہے اس کے ساتھ پوری مارکیٹ ہے یہ کیمیکل کی، تو تقریباً 2 ماہ پہلے بھی ایک گودام میں آگ لگی تھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے، تو اب جو ہے نا وہ دوبارہ اسی طرح آگ لگی ہے، تو ادھر سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ادھر ایسڈ تھے سارے، تو وہ ساری ہوا میں وہ ایسڈ خطرناک کیمیکل تھے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا سانس لینے میں بھی ہمیں کافی دشواری ہو رہی تھی، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمیں اپنا پورا علاقہ خالی کرنا پڑا ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ کیا تقریباً 5 گھنٹے آگ لگی رہی اور اس کے بعد ریسکیو نے کیا کیا، ضلعی انتظامیہ نے کیا کیا، اور آپ کو کیا مشکلات ہوئی؟ اب تو آپ سحری کر رہے ہیں، یہاں پہ لائٹ بھی نہیں تھی کچھ دیر پہلے، ابھی لائٹ آئی ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگا، کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ سب سے پہلے تو میں تھینکفل ہوں میاں عامر صاحب کا کہ دنیا ٹی وی کا، جنہوں نے ہمارے لیے یہ سارا اہتمام کیا، ہم ان کا بہت مشکور ہیں۔ اور سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ریسکیو حضرات جو ہیں ان کی نااہلی یہ ہوگی کہ انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی اس کو جو پوائنٹ تھا وہاں پر وہ ضرورت تھی اس کی وہاں پر فوم بائنڈنگ پھینکنے کی، انہوں نے وہاں پر پانی پھینکا جس کی وجہ سے آگ زیادہ بھڑک گئی، اور اس نے شعلوں اب آپ جا کر دیکھیں اب وہاں پر مزید آگ بھڑک چکی ہے جو بہت زیادہ شعلوں کا رخ اختیار کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بہت ساری پرابلمز ہو چکی ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈی سی او صاحب کے لیے ان کی نااہلی کا ثبوت دوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہاں پر میڈیا کے سامنے کہا کہ 5 سے 6 لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ یہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ مسلمان ہیں، یہ روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بہت ساری تعداد ہے جنہیں دنیا ٹیلی ویژن جو ہے وہ سحری کا انتظام کیا، اور لوگ یہاں پر جو ہے وہ سحری کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کچھ خواتین بھی ہیں، جب ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ساری خواتین سے ہم بات نہیں کر سکتے، وہ آن کیمرہ جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ بزرگ خواتین ہیں جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں یہاں پہ بلایا کہ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ بتائیے گا کہ آپ کو یہاں پہ کتنی مشکلات ہوئی، اور اچھا آپ بتائیے چلے
کہ کتنی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ مشکلات تو بہت ہوئی ہے. کیوں کہ یہاں پہ کیمیکل کے جو گودام ہے نا ان میں جو آگ لگی ہے تو اس کی وجہ سے اسمیل آئی ہے. بچوں کی سانسیں خراب ہوئی, ہم کی سانسیں خراب ہوئی. ہم ساری رات یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اپنے گھر چھوڑ کے آئے. ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. یہ بالکل آپ دیکھیے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں جو گھر سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھ میں یہ دیکھیں چابیاں پکڑی ہیں اور گھروں کو تالے لگائے ہوئے ہیں. اسی طرح ادھر بھی یہ خواتین ہیں جو باہر جو ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ کیمیکل کی جو سمیل ہے اس علاقے میں. یہ دیکھیں یہ ایک بزرگ خاتون ہے جو باہر سڑک پر بیٹھ کر روزہ رکھ رہی ہیں اور دنیا ٹی وی کی جانب سے جو سحری کا انتظام کیا گیا ہے وہ اپنا جو ہے اس سے یہ سحری کر رہی ہیں, روزہ رکھ رہی ہیں. اور ان کی دیکھ سکتی ہیں آپ کہ اتنی غم زدہ ہیں اور ان کی آنکھیں بھی جو ہیں وہ نم ہو گئی ہیں اس مشکل کی گھڑی کے موقع پر. آپ اگر میرا کیمرہ مین فہیم حسین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ ادھر خواتین ہیں اس کمرے کے اندر. بالکل یہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ خواتین ہیں جو باہر ہیں, گھروں سے باہر ایک بالکل اس علاقے سے تھوڑا سا دور ایک جگہ ہے جہاں پہ ان خواتین کو بٹھایا گیا اور یہاں پر جو ہے وہ سحری کا انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ اس طرف بھی اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک لوگ جو ہیں وہ خواتین جو ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں اور سحری کر رہی ہیں. اور یہ ایک ایسی گلی میں ہم نے ان لوگوں کو جمع کیا ہے جہاں پہ ان کو بٹھا کر سحری کا جو ہے اہتمام جو دنیا ٹی وی کی جانب سے کیا گیا اس وہاں. جی مجاہد آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر عیسیٰ بات کر رہا ہوں. مجاہد جی میں آپ کی آواز مجاہد یہ مجھے پوچھنا تھا, جزاک اللہ, یہ دنیا چینل نے بہت اچھا کام کیا کہ وہ ان کو روزے کا بندوبست کروا دیا. لیکن مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ خواتین چھوٹے بچے ہمیں جو نظر آ رہے ہیں تو یہ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے بھی, سوئیں گے بھی, تو کچھ گورنمنٹ وہاں کی ایکٹیو ہوئی ہے؟ دیکھیں جب یہاں پہ ڈی سی او لاہور آئے تو ان سے جب ہماری بات ہوئی ان سے ہم نے یہی پوچھا کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ یہ لوگ جن سے آپ نے علاقہ خالی کروایا وہ واپس کب جائیں گے. انہوں نے روایتی ایک بیان دیا, انہوں نے کہا 1-2 گھنٹے میں جو ہے یہ آکسیجن جو یہاں پہ نہیں میسر آ رہی, لوگوں کو سانس لینے میں مشکلات آ رہی ہیں, یہ 1-2 گھنٹے میں ختم ہو جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہوا. تقریباً یہ مغرب کے وقت سے افطاری کے بعد سے یہ آگ لگی ہوئی ہے اور اس پر تقریباً ابھی تک مکمل طور پر قابو نہیں پایا گیا. ڈی سی او صاحب تو یہاں سے بیان دے کر چلے گئے اور لوگ جو ہیں ابھی بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اپنے ان گھروں کو چھوڑ کر. لیکن حکومت کی جانب سے یا کسی اور ادارے کی جانب سے یہ کوشش تو نہیں کی گئی کہ ان کو جو ہے یہ سحری کہاں سے کریں گے اور کس طرح سے کریں گے. آپ کو ہم نے دکھایا کہ بزرگ خواتین ہیں جو گھروں سے باہر بیٹھی ہوئی ہیں اور بچے ہیں وہ چھوٹے معصوم بچے ہیں جو گھروں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح سے سحری کر رہے ہیں اور کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. جی مجاہد مجھے ایک بات بتائیے کہ جو یہ سمیل ہے ظاہر ہے بڑوں کے لیے تو پھر بھی تھوڑا آسان ہوتا ہے, بزرگ اور بچے جو ہیں سمیل کو برداشت نہیں کر سکتے, تو بچوں کی ایسی تو حالت نہیں ہو رہی کہ ان کو ہسپتال لے جایا جائے یا ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے زیادہ؟ جب یہ آگ لگی تھی تو اس وقت تو یہاں پہ بہت ساری خواتین کو ہم نے دیکھا کہ ریسکیو والے جو ہیں وہ ریسکیو کر رہے تھے, یہاں سے ہاسپٹل میں شفٹ کیے گئے. تقریباً 10 سے زائد خواتین تھیں جن کی حالت بڑی خراب ہوئی اور انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا. اور اسی طرح مرد حضرات جو بزرگ تھے اور خاص کر جو بچے تھے ان کی بھی حالت بڑی خراب ہوئی اور جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے بالکل بچوں کی. اور اب بھی جو جس ایریا میں ہم لوگ موجود ہیں یہاں پہ اسمیل ضرور ہے اور گرمی کی شدت بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے, لیکن پھر بھی یہاں پہ کچھ جو ہے وہ اسمیل کم ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ فضا بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے, صاف ہے, ایسا یہاں پہ بالکل نہیں ہے. جی بالکل. اور وہاں پہ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اور ٹائم لگ جائے گا, اندازاً کتنا ٹائم لگے گا کہ ان لوگوں کو اس طرح باہر بیٹھے رہنا پڑے گا, اپنے گھروں سے بے گھر ہو کے بیٹھا رہنا پڑے گا؟ جی جب ہم ضلع انتظامیہ سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ 1-2 گھنٹے بعد جو ہے وہ کولنگ کا پروسیس جو ہے کولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا. لیکن اس بات کو 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن یہ عمل مکمل نہیں ہو سکا. ریسکیو کام سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا, ریسکیو کام سے ہماری جب بات ہوئی تو ان کا یہی جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کوئی
एक्टिव हुई है गवर्नमेंट? जैसे ईसा भाई ने पूछा आपसे कि कोई आपको चहल पहल नज़र आ रही है कि वहाँ पे कोई आ रहा है इनको मदद करने या इनको वापस घर भेजने का कोई किसी का इरादा है, कोई स्मेल को ख़त्म करने का? नहीं, अभी तक स्मेल ख़त्म करने के लिए तो बेबस नज़र आती है इंतज़ामिया यहाँ पे। वो इसलिए कि जिस बिल्डिंग में ये आग लगी है और जहाँ पे ये गोदाम था, रेस्क्यू का कहना है कि ये उस वक्त तक गोदाम की आग ख़त्म नहीं हो सकती जब तक ये बिल्डिंग नहीं गिर जाती। ये ऐसा कहना था रेस्क्यू वालों का। लेकिन अभी तक जो, हाँ जी, ये 2 मंजिला बिल्डिंग थी जहाँ पर ये गोदाम था, केमिकल का गोदाम था, और एक निचले हिस्से में आग लगी थी, उस पर तो काफ़ी हद तक काबू पाया गया। जो इससे ऊपर वाला हिस्सा है, और सबसे बड़ी बात है कि इस गोदाम के करीब नहीं जाया जा सकता क्योंकि इस कदर ज्यादा स्मेल है कि कोई भी शख्स, और रेस्क्यू के पास वो जो चीजें हैं जो होनी चाहिए वो ऑक्सीजन के लिए, वो जरूरत की चीजें भी उनके पास नहीं थी, इसलिए बहुत कम लोगों की तादाद थी जो रेस्क्यू, हाँ जी बिल्कुल, वो इसलिए बहुत कम लोग थे जो करीब गए और इस वजह से भी आग पर काबू नहीं पाया गया। जी, मैं फिर से अनाउंस करना चाहूँगी कि वहाँ पे सहरी का इंतज़ाम दुनिया न्यूज़ की तरफ से किया गया है। आप लोग जाएं और वहाँ सहरी कर सकते हैं। जो पास में लोग हैं जो अभी तक नहीं पहुँच सके वो जा सकते हैं और वहाँ जाके सहरी कर सकते हैं। और अल्लाह, मुजाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। व्हाट अ ट्रेजेडी, मतलब आप देखें रमज़ान फिर ये ट्रेजेडी हो गई, और ऊपर से आप देखें कि उन्होंने कहा कि उनके पास ऑक्सीजन भी नहीं है, पूरी चीजें भी मौजूद नहीं जो है। अहम बात थी वो ये है कि गवर्नमेंट के जितने भी बड़े लोग हैं, माशाल्लाह उनके घर में भी छोटे छोटे बच्चे जरूर होंगे, वो बयान दे के घर कैसे सो जाते हैं ये समझ में नहीं आता। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आप ये देखें कि जब हमारे पास कोई मुसीबत आती है हम कहते हैं अपने घरों को जाते हैं, और ये कितनी अजीब सी बैड बेचारों की सिचुएशन है कि वो घरों से निकले हुए जस्ट जिंदा रहने। कि ये अगर केमिकल की जो ज़ाहिर आपके लंग्स तक जा रही होती है, जो स्मेल है, आप इसको जिस तरह इनहेल करते जा रहे होते हैं, आप किसी भी एनवायरनमेंट में बैठे, तो ये कितना नुकसानदेह हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिनेरियो ही नहीं मेरी समझ में आ रहा कि एक रेजिडेंशियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री या उसका गोदाम कैसे हो सकता है, क्योंकि देखें डिजास्टर कभी भी हो सकता है। अगर एक गोदाम है, एक फैक्ट्री है, आग तो लग सकती है, तो उसके इर्द गिर्द मतलब रिहायशी लोग कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इजाज़त दे देते हैं कि एक गोदाम है या केमिकल फैक्ट्री है, उसके इर्द गिर्द हम लोग रहना शुरू हो जाएं। आई डोंट नो ये किस तरीके से हम अपना मतलब जब नक्शे बनते हैं, मैपिंग्स बनती है चीज़ों की, हम कैसे परमिशंस दे देते हैं। जी साहब, ये थोड़ा सा देखना होगा। जो बिल्कुल वाज़ेह बात कह रही हैं, ये पुराने जो शहर है लाहौर का, ये वो एरिया है जो ओल्ड सिटी कहलाता है, और ओल्ड सिटी में बहुत कंजस्टेड एरिया ही नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत छोटी छोटी सी बिल्डिंग्स हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 मंजिला बिल्डिंग है, तो वो कहीं दरमियान में अगर है, और जो फ्यूम्स उठ रहे हैं, अब देखिए उसमें केमिकल कौन कौन से हैं, ये भी नहीं, उस केमिकल को बर्न होने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो क्या है, और कितनी देर तक वो हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता रहेगा, ये कुछ नहीं पता। अगर कैल्शियम जो ऑक्सीजन है उसका एब्जॉर्प्शन भी रुकेगा तो उसके बाद भी क्लीन होने में कम से कम 24 से लेकर 28 घंटे लगेंगे। और आप एयर को किस तरह प्योर करेंगे, कुछ भी नहीं है, वो नेचुरली ही होगी तो होगी। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? मैं सैयद अली लैस बात कर रहा हूँ कराची से। जी, क्या कहेंगे आप? एक तो आप सबसे पहले आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, और मदनी साहब से हमें की दोबारा तिलावत सुनना चाहेंगे जरूर। और आप क्या दूसरी बात ये कि आपके प्रोग्राम में जो बेटी के टॉपिक पे बात हो रही है, बेसिकली इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर रहे हैं आप लोग। लोगों को इस्लाम की सही बात बताना भी एक दीन की खिदमत है। बिल्कुल, सवाब की बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अभी मदनी साहब से तिलावत ज़रूर सुनेंगे हम इंशाल्लाह। जी, अच्छा, एक चीज़ और मुझे ऐड करनी है कि मैं मुजाहिद से पूछना चाह रही थी इस वक्त कि अभी तक गवर्नमेंट मुजाहिद तो हमारे साथ लाइन पे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक हम मतलब दुनिया न्यूज़ की तरफ से सहरी का इंतज़ाम हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो गवर्नमेंट क्या करी है? वहाँ की गवर्नमेंट कहाँ है? उनको भी तो पता है कि उन्होंने रमजान है, डिक्लेयर क्यों नहीं हुई? इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। गवर्नमेंट को पता है जी, जो आए थे बयान देके चले गए, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं हुई कि वहाँ पे रोज़ा भी
बुजुर्गों ने रखना है, बड़ों ने रखना है। मैं आपसे अर्ज़ करूं, ये एहसास ज़िम्मेदारी की बात है जहां हमारे माशरे में बहुत कमी है। आज जो हम जिस बात का रोना रो रहे हैं कि जो खुशखबरी रब देता है उस वक्त हम मुंह बना लेते हैं, जो मुसीबतें आती हैं उसको इग्नोर करते हैं, और मुसीबतें जब आती हैं तो बजाय उनका मुकाबला करने के हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, हमारे पास जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। दरअसल ये जिम्मेदारियों की पहलू तही है, और इस बारे में वाज़ेह तौर पर यह बात तय कर लीजिए कि एक मोची का और एक वज़ीर का हिसाब एक जैसा नहीं होगा। जिसकी जितनी जिम्मेदारी है उसका हिसाब वैसे ही होगा। मैं यहाँ आगा साहब की ऐड कर देता हूँ बात। हुक्मरानों पर जब बात हो रही है तो अगर हम जायज़ा लेते हैं खुलफाए राशिदीन तमाम का, तो एक उनमें से वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात को घूम रहे हैं, तो एक यहूदी उनसे पूछते हैं, आप तो हाकिम वक्त हैं, रात को आप घूम रहे हैं, ना आपके पास सिक्योरिटी है, ना आप कुछ ऐसे कैसे घूम रहे हैं? तो कहा कि मैं ही तो हाकिम वक्त हूँ, मुझे अवाम की सिक्योरिटी करनी है या मैं अपने लिए गार्ड रखूँ? बिल्कुल सही। यानी कि ये देखें कि जिनके जिम्मे हैं वो क्या काम कर रहे हैं, और यहाँ अवाम सड़कों पर है, ये बिल्कुल बैठे हुए हैं और हुक्मरान ठंडी नींदें ले रहे हैं। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम यहीं से बातों का सिलसिला जारी करेंगे। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहती हूँ मैं जश्न रमज़ान दुनिया न्यूज़ पर। अभी हम जाएंगे मुल्तान, वहाँ हमारे नुमाइंदे हैं रिपोर्टर जाम बाबर। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम सलाम। जी बाबर, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, मुल्तान के किस इलाके में? जी आमना, मैं इस वक्त मुल्तान की गर्देजी मार्केट में वाक़ हूँ, और ये एक शहरी के लिहाज से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे गर्देजी मार्केट जो कि कमर्शियल एरिया भी है और स्टूडेंट एरिया भी है। यहाँ पे तकरीबन जनूबी पंजाब भर से यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और यहाँ पे शहरी का ख़ास इस्तेमाल होता है। जी आमना। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे इस वक्त क्या रौनक है, रमज़ान की क्या तैयारियाँ चल रही, गर्मी कितनी है, ये ज़रूर बताइएगा प्लीज़। जी आमना, गर्मी का तो ना पूछे। यहाँ पे मुल्तान में जो टेम्परेचर है दिन के टाइम मैक्सिमम 40 से 42 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और यहाँ पे शहरी की तमाम जो लवाजमात हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आलू वाले पराठे मौजूद हैं, सादा पराठे मौजूद हैं, अंडे वाले पराठे, कीमे वाले पराठे, और इसके अलावा यहाँ पे चिकन के पराठे भी मौजूद हैं। इसके अलावा लस्सी, आमलेट, और जो भी शहरी जी जो भी यहाँ पे शहरी की लवाजमात हैं वो तमाम तर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, यहाँ पे शहरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम इन जी आमना। जी बाबर, मुझे ये बताएं कि महंगाई का वहाँ क्या हाल है, इस इलाके में महंगाई का, मुल्तान में महंगाई का क्या हाल चल रहा है, महंगाई कितनी है? जी अगर महंगाई के बारे में बात करें तो आम रूटीन से रमज़ान में, क्योंकि हमारा मुल्क ही ऐसा है यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि रमज़ान अल मुबारक में चीज़ों के जो रेट्स हैं वो कम कर दिए जाते, लेकिन यहाँ ये वैद मुल्क है जहाँ पे रमज़ान आते ही चीज़ें कुछ जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है, जो पराठे हैं और दीगर लवाजमात हैं, अंडे हैं, लस्सी है, इनकी जो कीमतें हैं थोड़ी बहुत बढ़ी हैं, लेकिन फिर भी जो शहरी है यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे जो शहरी है वो बड़े भरपूर तरीके से कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो शहरी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, शहरी कर रहे हैं, उनसे आपकी बात भी करवाते हैं कि आखिर वो क्या चीज़ें जो खाना पसंद करते हैं। जरूर जी, हम जो हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे शहरी करने आए हुए हैं, उनको यहाँ की ख़ास चीज़ क्या है जो उन्हें बहुत पसंद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप कहाँ से हैं? मैं मुल्तान से, यहीं से रहने वाला। अच्छा, आप ये बताएं, आप घर में शहरी नहीं कर रहे, यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ की क्या चीज़ है जो अच्छी लगती है आपको और उसको एंजॉय कर रहे हैं आप? वैसे गर्मी करते हैं, बस अब दोस्त वगैरह आ जाते हैं, रात को साथ घर है तो यहाँ पे पराठे होते हैं, ये अंडे हैं, सालन है, चने हैं, लस्सी है यहाँ की बड़ी स्पेशल, तो लस्सी पीने के लिए स्पेशल रात को आ जाते हैं, लस्सी वगैरह पीते हैं, सब इंजॉय करते हैं, दोस्त वगैरह गपशप करते हैं रात को, फिर बस नमाज के तक जागते हैं, फिर सो जाते हैं जाकर। जी अमना, हमारे साथ और शहरी एक मौजूद है, उनसे भी पूछते हैं कि वो यहाँ पे आए हुए हैं, शहरी करने के लिए आए हुए हैं, तो उनको यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है, कौन सी चीज़ पसंद है जो यहाँ पे वो आके उसके साथ शहरी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी
कि आप यहाँ पे सैरी करने आए हुए हैं, घर के अलावा आप यहाँ पे मार्केट में आए हुए हैं, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे लुभाती है कि आप यहाँ पे सैरी करने आए हुए हैं? यार कीमे वाले पराठे अच्छे मिलते हैं, आलू वाले पराठे अच्छे मिलते हैं इधर, और लस्सी इनकी बहुत अच्छी है, लस्सी पीने के लिए यहाँ स्पेशल आते हैं। जी आमना, जैसा कि अजाम बाबर, ये ज़रूर पूछें इनसे कि ये आज तो चले वीकेंड है, छुट्टी है कल, तो ज़रा रश होगा, ये ज़रा ज़रूर पूछिएगा कि क्या रोज़ाना ऐसी ही रौनक लगी रहती है या सिर्फ वीकेंड पे ही है ये? जी आमना, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं कि क्योंकि ये स्टूडेंट एरिया है और यहाँ पे जो है गहमा गहमी पूरे रमज़ान चलती है। ये नहीं है कि एक वीकेंड है, यहाँ पे पूरा रमज़ान यहाँ पे गहमा गहमी होती है और यहाँ पे सहरी और इफ्तारी का भी खास इस्तेमाल होता है, खासतौर पे सहरी का, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। सारा दिन जो बंदा रोज़ा रखता है, इनका ये कहना है कि सारा दिन रोज़ा रखने के बाद जब इफ्तारी होती है तो इतना पानी पी लेते हैं कि और कुछ खाने को आवाज़ आ रही है? जी 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 जाम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर ईसा बात, कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब? फिट सर, आप सुने? आप माशाल्लाह इतने ये अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतने आप पराठे आलू, ये दिल चाह रहा है मुल्तान आ जाएं आज। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ पे लोड शेडिंग का क्या हाल है? हाँ बिल्कुल, लोड वहाँ पे भी लोड शेडिंग हो रही है? जी बिल्कुल, लोड शेडिंग हो रही है वहाँ पे भी? पहले बिल्कुल, हम पहले दिन के औकात में बात करते हैं। जो दिन की लोड शेडिंग है, हर घंटे के बाद एक घंटे की यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, और जो 1 घंटा यहाँ पे बिजली आती है तो वो भी हर 5 से 7 मिनट के बाद ट्रिप कर जाती है, यानी कि जो 1 घंटा बिजली आती है उसमें से आधा घंटा बिजली ट्रिप होने के बायस गायब होती है। अगर हम पूरे मुल्तान रीजन की बात करें तो 13 अजला में यहाँ पे जो बिजली की ज़रूरत है वो तकरीबन 3000 मेगावाट है, लेकिन जो इसे फराम की जा रही है वो 1500 मेगावाट। इस वजह से शॉर्टफॉल जो है तकरीबन 1500 से तजावज़ कर गया, जिसकी वजह से जो शहरी हल्के हैं वहाँ पे जो बिजली का लोड शेडिंग है वहाँ 14 से 16 घंटे, जबकि दही इलाकों में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जी जाम, ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त और तरावीह के वक्त लाइट नहीं जाएगी, तो उस पर वहाँ अमल हो रहा है मुल्तान में? जी, जो हुकूमत ने पहले दावा किया था कि सहरी, इफ्तारी और नमाज तरावी के दौरान जो बिजली की लोड शेडिंग है वो नहीं की जाएगी, वो हुकूमती दावे सारे के सारे हवा में उड़ गए हैं। और जो इफ्तारी के बाद यहाँ पे जो मुल्तान के शहरी हैं वो सरापा एहतजाज है। उन्होंने आज बाग गेट जो सब डिवीजन है वहाँ पे धावा भी बोला था, वहाँ पे उस दफ्तर की जो फर्नीचर है उसको नजर आतिश किया था, रिकॉर्ड को भी आज नजर आतिश किया है। इसके अलावा खानेवाल रोड और मुल्तान के अक्सर इलाकों में लोड शेडिंग जो है, जो नमाज तरावी है, सहरी है या इफ्तारी है, उसमें जो हुकूमत ने वादा किया था कि उन तीनों का थैंक यू जज़ाकल्लाह, आपने हमें मुल्तान की बैठे बिठाए सैर करा दी। बिल्कुल, और पराठों की बातें और मुल्तान। नाज़रीन, एक छोटा सा बस ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह फिर लौटते हैं। ब्रेक के बाद गुफ्तगू हम इंशाल्लाह करेंगे। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में। और ईसा भाई, आप सवाल रिपीट कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज। आई थिंक नाजरीन, हमने जो पहला जिसकी हमने आपको किरत सुनाई थी, सूरह नहल की आयतें थी, वो हमने सवाल सिर्फ ये किया था कि ये दोनों आयतें जो आपने सुनी सूरह नहल की, आसान हमने कर दिया था, आयतों के नंबर आपने बताने हैं। 2 आयतें तिलावत की गई थी। हमारे साथ कॉलर भी हैं सब भाई, तो पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं आसमा बात कर रही हूँ। जी आसमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी, जश्न रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आपको, तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। आज तो आपका टॉपिक बहुत ही अच्छा है कि बेटियाँ एक रहमत है। जी जी बिल्कुल, लोग इस आजकल भी लोग हैं जहाँ पे बेटियों का नाम सुन के बोलते हैं कि क्या बेटी पैदा हो गई, बेटा होना चाहिए, बट कोई आजकल फर्क ऐसे है नहीं। आपकी सोचों का फर्क है, आप बेटी हो या बेटा हो एक ही बात है। सही, और बेटियां ज्यादा ख्याल रखती है अपने माँ बाप का कंपैरेटिवली बेटों से, मुझे लगता है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल जी। और आपको और जी आगे में एक चीज पूछनी थी कि मैं रोजे रखती हूँ तो मेरी एसिडिटी हो जाती है, तो मैं क्या करूँ कि मुझे सब देर का ब्रेक हो जाता है। मुझे बोला गया है कि आप शॉर्ट मील लेती रहा करो। अच्छा, आप मुझे जरूर बताइएगा कि ठीक है। और मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था। जी प्लीज दीजिए।
دوں سورہ نحل ہے 58 اور 59. ٹھیک ہے, چلیں بہت مبارک ہو آپ کو دنیا نیوز کی طرف سے ایک انعام ملے گا, اور آپ روزانہ کال کریں گی تو روزانہ انعام ملے گا, لیکن جواب دیں گی تو انعام ملے گا. صحیح جواب. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. جی جواب دیں گی اور صحیح جواب دیں گی. صحیح جواب دیں گی. جی ایسیڈیٹی کی بات کر رہی تھی. دراصل رمضانوں میں عمومی طور پہ ایسیڈیٹی زیادہ ہو جاتی ہے. اگر ہم سحری میں کوئی ہیوی ڈائٹ لے رہے ہیں, پراٹھے, قیمہ برے پراٹھے, آلو کے پراٹھے, بڑے ذکر سنا ہم نے, کھجلا اور پھینیاں, تو پھر ایسیڈیٹی تو بہت زیادہ ہوگی. ایسیڈیٹی کو کم کرنے کے لیے سحری میں کمپیریٹیولی کچھ لیکوڈ زیادہ لیجئے. اگر سحری میں دہی کا استعمال کر لیا جائے تو عموماً ایسیڈیٹی کم ہوگی. اگر دودھ اور پانی ملا کے کچی لسی لے لی جائے تو بھی ایسیڈیٹی کم ہوگی اور پیاس بھی کم لگے. بالکل. ہمیں اس وقت ایک پیکج کی طرف جانا ہے. حیا علی الصلاح ہمارا جو اذان کمپٹیشن دنیا نیوز سے ہو رہا ہے, عمر فاروق جن کا تعلق لاہور سے ہے, ان کا ہم پیکج دیکھیں گے. ان کی آواز پہ آج روزہ افطار کریں گے لاہور کے شہری, اور لاہور کے ٹائم پہ جو مغرب کی اذان ہوگی وہ ان کی آواز میں ہوگی. تو چل کے ان کا پیکج دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. لاہور ریلوے اسٹیشن سے کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹے سے پرانی طرز کے خستہ حال مکان میں رہتا ہے یہ نوجوان مؤذن عمر فاروق, جو مقامی مسجد میں حکم اذاں بجا لا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر فاروق کے والد پیشے کے اعتبار سے ڈرائی کلینر ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اور آگے بڑھیں اور دنیا نیوز میں ان کا اول نمبر پہ نام آئے. وہ دکان پر اپنے والد کا ہاتھ بٹاتا ہے, اور کام زیادہ ہو یا کاریگر چھٹی پر ہو تو گھر پر ہی گاہکوں کے کپڑے پریس کر دیتا ہے. عمر فاروق کو دینی کتب کے مطالعے کا شوق ہے. دل میں لگن ہو تو چھوٹے گھر منزلوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے. اسی لیے حج بیت اللہ کی منزل پانے کے لیے عمر فاروق نے دنیا نیوز کے مقابلہ اذان حیا علی الصلاح کا راستہ چنا, اور انہیں امید ہے کہ وہ یہ منزل ضرور پالیں گے. میرا نام عمر فاروق ہے. کافی مقامات پر میں نے مقابلوں میں حصہ بھی لیا, قرات کے اندر, نعت کے اندر اور اذان کے اندر. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, دنیا نیوز کی طرف سے, اللہ تعالیٰ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے, مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے. جی آپ نے دیکھا یہ پیکج, اور ماشاءاللہ سے بڑے خوش نصیب ہیں یہ بھی, اور ہم لوگ بھی, اور لاہور والے بھی جو ان کی اذان پہ روزہ افطار کریں گے. عیسیٰ بھائی آپ سوال ریپیٹ کر دیں پلیز. سوال ہم نے کیونکہ ایک تو جواب تو ہمیں زی مل گیا. اب ہم 2 سوال لوگوں کو دے رہے ہیں ضرور ضرور, تاکہ ان کا, اور بڑے آسان سے ہیں کیونکہ مناسبت بھی ہے آج کے دن کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں تھیں, کتنی بیٹیاں تھیں, اور ان کے نام کیا تھے. دوسرا سوال, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا. یہ 2 سوال ہم آپ کو دے رہے ہیں, اور اس میں سے کسی کا بھی آپ جواب صحیح. اور اس کا جواب دینے کے لیے آپ کی سکرینز پہ ہمارا نمبر ہوگا, SMS نمبر ہے, آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. انٹرنیشنل اگر ہمیں کوئی کال کرنا چاہتا ہے ملک سے باہر تو ہمیں 0092 کوڈ کے ساتھ ہمارے نمبر پہ کال کیجئے. ای میل بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اپنے جواب دے سکتے ہیں, ہم سے اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں. اور جو عیسیٰ بھائی نے ابھی 2 سوال کیے, ماشاءاللہ اتنے خوبصورت سوال ہیں کہ آسانی ہے, بہت آسانی سے بتائے جائیں گے, تو ضرور ہمیں کال کر کے بتائیے. اس وقت ہمیں ایک بریک لینا ہے. لاہور میں فجر کی اذان کا وقت ہوا جائے گا تھوڑی دیر میں, تو ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے. جی آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں دنیا نیوز پر. جشن رمضان میں آپ ابھی دیکھ رہے تھے مقابلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور ان کے ادھر جو وہاں جج تھے ہمارے پاس اس وقت, انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. صدیق اسماعیل صاحب, بہت خوبصورت آواز کے مالک, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ ابھی جج وہاں پہ تھے, تو مجھے بتائیں کیا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے آپ کا؟ سب سے پہلے تو دنیا ٹی وی کو یہ بڑا کریڈٹ جاتا ہے
کہ انہوں نے بڑے پیمانے پر یہ مقابلہ نعت خوانی کا اہتمام کیا اور بڑے خوبصورت آواز کے لہن داؤدی رکھنے والے بچے اور بچیوں نے اس میں شرکت کی اور ججمنٹ کرتے وقت بھی بہت ہی مشکل پیش آ رہی تھی کہ ایک سے ایک پڑھنے والے بچے اس میں آئے ہوئے تھے، لیکن بس ایک مقابلہ تو ہے تو وہ اس میں رسم تو ادا کرنی ہے کہ کون پہلے نمبر پر کون دوسرے نمبر پر، لیکن میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ یہ نعت پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے. ہم تو نمبر کیا دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عطا کرے گا. جی تو اب نعت کی بات ہو رہی ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ نعت کی بات کریں اور 2-3 شعر ہم نہ سنیں اس وقت. اچھا، صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں قصیدہ بردہ شریف حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا، اس کی ایک بڑی تاریخ ہے کہ امام صاحب بہت بیمار ہو گئے. یہ دونوں طبیب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں یہ میں واقعہ بیان کر کے پھر میں یہ کلام سناتا ہوں. ان کو فالج کا اثر ہو گیا، چلنے پھرنے سے وہ معذور ہو گئے اور قصیدہ بردہ شریف انہوں نے لکھا. ایک رات حضور علیہ السلام کی ان کو خواب میں زیارت ہو گئی. یہ قصیدہ بردہ شریف اسی لیے کہا جاتا ہے، عربی میں چادر کو کہتے ہیں بردہ. حضور علیہ السلام نے خواب میں ان کو ایک چادر عطا فرمائی. جب امام صاحب صبح اٹھے ہیں، چلنے پھرنے لگے، کرم ہو گیا، اللہ نے مہربانی فرما دی. ان کو یاد آیا کہ مجھے تو سرکار علیہ السلام نے ایک چادر بھی عطا فرمائی تھی. جب سرانے پر دیکھا تو وہ چادر مبارک بھی موجود تھی. صدیق اسماعیل صاحب، ایک ایمرجنسی بریک ہمارے پاس اس وقت آیا ہے اور ہمیں بریک پہ جانا ہے. میں سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے پلیز اس میں ذرا رعایت دیجیے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیں گے، واپس آئیں گے اور یہیں سے باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک جشن رمضان دنیا نیوز پر. اور صدیق اسماعیل صاحب، آپ ایک قصہ سنا رہے تھے ہمیں. میں حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ سنا رہا تھا جب سرکار علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں اور حضور علیہ السلام نے ان کو ایک چادر عطا فرمائی. جب صبح انہوں نے دیکھا تو وہ چادر مبارک بھی سرانے پر موجود تھی. اس لیے اس قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ شریف یعنی چادر والا قصیدہ. صحیح. اب صبح امام صاحب سیر و تفریح کے لیے گھر سے باہر گئے تو انہی کے ایک ہم عصر بزرگ سے ان کی ملاقات ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ بصیری ہمیں بھی کوئی قصیدہ سنا دو. تو وہ فرماتے ہیں میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے ہیں، آپ کون سا سننا چاہتے ہیں قصیدہ؟ وہ فرماتے ہیں رات کو جو سرکار کو جو قصیدہ سنایا تھا وہی قصیدہ ہمیں سنا دو. تو بزرگان دین اس قصیدہ بردہ شریف کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین
محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا محمد سید الکونین والثقلین. نام محمد یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، ارے بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کر رہا ہوں یہ شعر آج بھی حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اندر جانے کا جو راستہ ہے جسے بیت فاطمہ کہتے ہیں، اس کے دروازے پہ ایک کنڈی لگی ہوئی ہے، اس پر یہ شعر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. اشہد ان محمدا رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी दुनिया न्यूज़ पर जश्न रमज़ान में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारी बातें, जो सिलसिला हमारी बातों का चल रहा था, वो इसलिए आप अगर सवाल रिपीट कर दें एक दफ़ा फिर से। नाज़रीन, हमने आपसे सवाल किया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थीं और उनके नाम क्या थे। दूसरा सवाल हमने किया था खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा का लक़ब क्या था। ये दोनों सवाल बड़े आसान हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो हम अपने कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। आप सबको तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे आप घबराएं नहीं, तीसरा रमज़ान भी कह सकते हैं। आपको भी तीसरा रमज़ान, तीसरा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। जी मुझे इस्माइल अंकल की आवाज़ बहुत पसंद है और मैं अभी काफ़ी देर से आप लोगों का शो देख रहा हूँ जी। और मैंने वो 2 सवालों का जवाब देना है ज़रूर। जो आप लोगों ने पूछे थे। जी बताइए। एक तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां हैं? 4 बेटियां हैं। हजरत रुकैया, हजरत फातिमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे कलसूम। ठीक है। और जो दूसरा सवाल था, अगर आप कहें तो उसका आंसर जरूर बताइए प्लीज। हजरत फातिमा का लक़ब पूछा था, उन्हें ज़ोहरा भी कहा जाता है और बतूल भी। ठीक है जी, सही है। माशाल्लाह दोनों सवाल, सिर्फ बेटियों में एक नाम जो है हजरत ज़ैनब था और बाकी दोनों सवाल आपके जो हैं बिल्कुल सही थे। बतूल, खैरुन्निसा, ज़ोहरा। जी तो बहुत मुबारक हो आपको। दुनिया न्यूज़ की तरफ से आपको इनाम जो है आपने जीता है और इंशाल्लाह आप तक पहुंच जाएगा वो। और कोई बात कहना चाहेंगे? हमारे साथ इस वक्त कॉल पे वो मौजूद नहीं है जी। तो ये सवालात हो गया। अब अगर हम एक और सवाल अपने व्यूअर्स के लिए रख दें, एक छोड़ देते हैं अगर हमारे पास टाइम होगा और जल्दी में आ गया जी तो। अगर आ गया कोई जवाब। खातून जन्नत हजरत फातिमा की पैदाइश का दिन क्या था? ठीक है, अच्छा ये दोबारा से हम एक दफा बोल दें कि हम पैदाइश की बात करें, वफात तो तीसरा रमजान था आज दिन। हाँ, हम पैदाइश की बात हमने आज उस पर बात की है। दिन क्या था? दिन क्या था उनकी पैदाइश का? तो ये आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारी आपकी स्क्रीन्स पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। और इंटरनेशनली अगर कोई कॉल करना चाहता है तो वो 0092 कोड के साथ हमें कांटेक्ट कर सकता है जी। अच्छा राबिया, मुझे एक बात बताएं कि ये अभी रोज़े पे हम आज बेटियों पे भी बात करें और सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल है? मुश्किल है ऑब्वियसली। अच्छा मुश्किल है क्योंकि जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं उसमें जहाँ 2-2 पेरेंट्स हैं, 2-2 कमाने वाले हाथ हैं, बच्चों की कफ़ालत करने वाले, परवरिश करने वाले, वहाँ काफ़ी मुश्किलात हैं। तो जहाँ अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से एक बंदा रह जाए और उसने माँ का भी रोल अदा करना हो और बाप का भी रोल अदा करना हो, फिर प्लस हमारी सोसाइटी के जो टैबूज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ। और कल आगा साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी कि इस सोच के साथ कि मेरे मुंह में और मेरे बच्चे के मुंह में रिज़्क़ हलाल जाए जी, बहुत मुश्किल फ़ाइट है। मतलब कभी कभी मुझे लोग कहते हैं आप थकती नहीं हैं, तो मैं स्टिल अपने अंदर जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ, यहाँ आने से पहले उसको एक हग किया है, प्यार किया है और ताकीद की अपनी वालदा को कि भाई इसको उठा के
सहरी ज़रूर कराइएगा, सो दैट कि जिस तरह मैं बड़ी हुई थी जिन रवायतों के साथ, वो रवायत मेरे बच्चे में भी है। मैं राबिया आपकी तरफ फिर दोबारा आऊँगी और यही सवाल लेके आऊँगी कि बेटी आप एक हैं और इस हादसे के बाद क्या घर वालों का रवैया है, लेकिन उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? जी मैं सोबिया बात कर रही हूँ कराची से। जी सोबिया, मैं आपके सवाल के जवाब देना चाहती हूँ। जल्दी से हज़रत बीवी फातिमा का दिन पैदाइश 3 रमजान मुबारक है। दिन क्या था? दिन पीर का दिन था। पीर का दिन था? नहीं ईसा भाई आप खुद ही बता दीजिए प्लीज। जवाब दे दूंगा तो नाम नहीं, जवाब नहीं, आप बता दीजिए गलत है सही। या फिर जुमेरात। सॉरी, जुमेरात का दिन। बस थोड़ा सा पीछे रह गए। ये जवाब सही नहीं है सोबिया, लेकिन कोई बात नहीं। आप पूरा भी रमज़ान पड़ा है, आप हमसे इसी तरह बात कर सकती हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल हो सकती हैं, अफ्तार में भी आप शामिल हो सकती हैं और आप जवाब देंगी तो आपको इनाम ज़रूर मिलेगा। और कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। फिर से राबिया की तरफ आऊँगी मैं। तो बेटी की हम बात कर रहे हैं, तो राबिया अक्सर देखा जाता है कि जब बेटियाँ ऐसे हादसे से गुजर जाती हैं, जब अपने घरों को वापस आ जाती हैं, तो कैसा एटीट्यूड होता है? मैं आमना सच्ची बात बताऊं कि मैं जो बहुत बड़ा इंसिडेंट्स मेरी लाइफ में हुआ था, मैं इसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी, लेकिन इसका सारा क्रेडिट मेरे अम्मी अब्बू को जाता है माशाल्लाह। हम ये जो बात कहते हैं ना, आज का जो शो हमारा स्टार्ट हुआ था वो बेटियों के ऊपर, अगेन समझने की बात सिर्फ ये है कि बेटी कहना नहीं है, बेटी समझना है। और मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स की जिम्मेदारी बल्कि ज़्यादा बढ़ गई, यानी इस चीज़ के साथ कि वो सही गलत भी बताना, प्लस ये कि ऑब्वियसली उनके लिए बहुत पेनफुल था मुझे इस हालत में देखना, लेकिन फिर उस ट्रॉमे में भी मुझे मोरल सपोर्ट करना, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना, प्लस मेरी एजुकेशन कंप्लीट करवाना, और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ कि 4 लोगों में बहुत इज्जत के साथ काम कर रही हूँ और मेरा अब एक नाम है, तो आई थिंक द होल क्रेडिट गोज टू माय अम्मी अब्बा। वेरी गुड। हमारे साथ एक और कॉलर है, हक नवाज बात करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैडम क्या हाल है? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। भाई आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा रोजा मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, हक नवाज बात कर रहा हूँ जी। मैंने आपके सवाल का जवाब देना था। जरूर दीजिए। जुमे का दिन था हजरत बीवी फातिमा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब जो है जी बिल्कुल सही है। पैदाइश का दिन जुमा था। वो हमारी बहन ने पहले जो फोन किया था वो कुछ पीछे रह गई, थर्सडे, तो मैंने इसलिए कहा था थोड़ा सा पीछे रह गई। बहुत मुबारक हो आपको दुनिया न्यूज़ की तरफ से, आपको इनाम के आप हकदार हैं और इंशाल्लाह आप तक इनाम आपका पहुंच जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी समर मेहदी बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग ह्यूमन राइट्स। जी कैसे हैं आप भाई? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल काफी इंतजार के बाद मेरे 3:30 बजे का ये अब टाइम है कि आप लोग से बात हो सकी है। चलें, देर आए दुरुस्त आए। नहीं असल में आज के दिन हम कमर्शियलाइज ज्यादा हो गए। खैर अच्छा बताइए क्या कहेंगे आप? आज के हवाले से एक तो जो प्रोग्राम आपका चल रहा है माशाल्लाह से आज मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, काफी अच्छा प्रोग्राम है जहाँ से भी रिस्माइल साहब जैसे लोग बैठे हों, डॉक्टर साहब जैसे लोग बैठे हों, आगा साहब जैसे लोग बैठे हैं, तो प्रोग्राम तो माशाल्लाह होना ही बहुत अच्छा है। और उन सबकी खिदमत में मैं सबसे पहले सलाम अर्ज करना चाहता हूँ। और आज की मुनासबत के वजह से जो रहमत के हवाले से बात कर ली और जो टॉपिक भी है कि बेटियां जो रहमत हैं, आज अभी कुछ घंटे पहले एक हमारी मुल्क की बेटी ने आपने देखा मुतहदा में किस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल जी, तो ये दलील है कि जो बेटियां हैं वो रहमत हैं। जो लोग उन्हें रहमत समझते हैं तो ये अब कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। सही। और जो अभी सवाल डॉक्टर साहब ने जैसे किया था रसूलुल्लाह की साहबजादियों के हवाले से कि किस तरह से आप उनके किरदार से देखिए, आप हम सीखते हैं रसूलुल्लाह से
ٹھیک ہے. ان کے کردار کو اپنے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی بیٹیوں کی جو ہے عزت اور تکریم انہوں نے کی. تو کوشش ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنے بلکہ عمل سے بھی اپنے بالکل صحیح, بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات. بس یہ آج کے ویسے ایک چھوٹا سا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, صدیق صاحب بیٹھے ہیں تو میں کوشش کروں گا بہت عزت اور ادب کے ساتھ سنانا چاہوں گا. جی جی. یہ بزم ثنائے باز رسول عربی ہے, یہ بزم ثنا باز رسول عربی ہے, پلکوں کا اٹھانا بھی یہاں بے ادبی ہے. کیا بات, کیا سبحان اللہ, سبحان. بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا, اس ٹرانسمیشن میں شامل ہونے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت نظم. ایک چھوٹی سی بات کہوں, آپ نے بڑا ٹاپک بڑا نازک سا چھیڑ دیا سنگل پیرنٹ کا. تو سنگل پیرنٹ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جو ہم نے تفصیل سے بات کی ڈاکٹر عابیہ سے, ایک سنگل پیرنٹ ہماری محفل میں اور بھی ہے. جی جی, ذرا اس کا ایکسپیرینس پوچھیں نا. میں انہی کی طرف آتی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ عیسیٰ بھائی نظمیں بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور بیٹی پہ انہوں نے دیکھیں بالکل جو ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, بینگ سنگل پیرنٹس, ایک باپ کا جو رول ہے, جب تک وائف زندہ تھی شاید اس وقت احساس نہیں ہوتا, لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں کو زندگی دے. جی. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ماں کا ہونا شاید ضروری ہے. کہیں کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ باپ ضروری ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ باپ سے زیادہ ماں کا ہونا ضروری ہے. اور اب میری ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ, اب 7 سال تھوڑے سے زیادہ, وہ 14 دن کی تھی. تو میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے آج تک کبھی اس نے پاپا نہیں کہا, مما کہتی ہے. تو فرسٹ ٹائم زندگی میں جب میں اسکول گیا تو ابھی ویکیشن سے پہلے, تو بہت ساری مائیں بیٹھی تھی, میں بھی ان میں بیچ میں بیٹھا تھا. تو ساری ماؤں کو دیکھنے کے بعد پھر مجھے دیکھ کے کہتی, مما آپ کی داڑھی کیوں ہے, باقی مما کی نہیں ہے. تو ایک اب احساس ہوتا ہے کہ ہاں, کہ ہماری جو والدین تھے, جو ہماری والدہ, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, اللہ تعالیٰ میری مسز کو جنت نصیب کرے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جو کردار ہیں بڑے اہم ہیں, لیکن بہرحال ایک جو ماں کا رول ہے, باپ جتنی بھی کوشش کرے شاید ماں کا رول ہم سے زیادہ ہے. بالکل بالکل صحیح آپ نے فرمایا. آج آپ ایک کال لے لوں پلیز. سوری. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی مسز درانی بات کر رہی ہیں. جی مسز درانی بول رہی ہوں. میں نے یہ سوال کرنا تھا کہ اگر ایک عورت اپنے میاں کو ناراض کرتی ہے تو اس کے لیے تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ پہلے اس سے بات چیت کرنا بند کر دیں, پھر بستر الگ کر لیں, پھر کمرہ الگ کر لیں. لیکن آدمی جو خراب ہوتے ہیں, جو خاوند خراب ہوتے ہیں, ان کے لیے کوئی سٹیپ بائی سٹیپ اس طرح کی کوئی چیز ہے قرآن شریف میں؟ ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کا سوال عیسیٰ بھائی تک, عیسیٰ بھائی آپ نے سوال سن لیا. اسی بات جس کو آپ نے کہا ہے, یہ بات بیسیکلی صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, یہ دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہی سچویشن اگر بیوی کی ہے تو وہ یہی صورت اختیار کرے گی. کیونکہ ناراضگی دونوں کے درمیان ہوتی ہے, اس میں کبھی وائف کا پہلو بھاری ہوتا ہے, کبھی ہسبینڈ کا. تو یہی جو آپ نے مردوں کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قانون ایسا نہیں بنایا کوئی بھی جس میں سارے اختیارات ایک مرد کے پاس ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے ایکولیٹی رکھی ہے. آپ بھی وہی چیز کر سکتی ہیں. کوشش یہ کریں, کوئی بھی ہو, چاہے مرد ہو عورت ہو, کوشش یہ کریں کہ میاں بیوی دیکھیں سورہ روم کی جو آیت نمبر 21 ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے اس میں رکھ دیے ہمدردی, محبت اور درگزر. تو اگر درگزر نہیں ہوگا تو پھر محبت نہیں ہوگی. تو جب تک آپ ایک دوسرے سے درگزر نہیں کرتے, ایک دوسرے کو فاصلہ نہیں دیتے, پھر یہ گاڑی چلتی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح فرما رہے ہیں. صدیق صاحب نعت. ابھی ایک ہمارے کالر نے فرمائش بھی کی تھی. جی فرمائش بھی کی تھی, بلکہ ایک آپ ابھی ہم سے ڈسکس کر رہے تھے بریک میں, اس میں بڑی اچھی سی ایک دعا تھی. ہاں جی صاحب بڑی اچھی دعا تھی. اچھا. رحم کر میرے مولا, فضل و رحمت کی برسات دے برکھا. رحم کر میرے مولا, رحم کر میرے مولا. بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے, ہر گلی میں جنازہ
जनाजा पड़ा है, रहम कर मेरे मौला, फजलो रहमत की बरसात बरखा, रहम कर मेरे मौला। हो रहे हैं जो खुद कुछ धमाके, कितने लोगों के घर हैं उजड़ते, हो रहे हैं जो खुद कुछ धमाके, कितने लोगों के घर हैं उजड़ते, इन धमाकों से सबको बचाना, रहम कर मेरे मौला, फजलो रहमत की बरसात बरखा, रहम कर मेरे मौला। उम्मते मुस्तफा रो रही है, उम्मते मुस्तफा रो रही। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, मोहम्मद मुस्तफा की शान रहमत तो जरा देखो, सितम सहते तो है लेकिन सितम ढाया नहीं करते, ये है दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे, ये है दरबार आका का यहाँ मिलता है बेमांगे, यहाँ मिलता है बेमांगे, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते, अरे नादां यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते।
پر ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے بہت خوبصورت بہت خوبصورت نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے بہت خوبصورت بہت 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 شکریہ آپ لوگوں کا. آپ کے پاس آدھا منٹ ہے؟ آدھا منٹ اگر ہے تو صرف وہ 2 جملے جو آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کہے تھے وہ پلیز. اچھا وہ نظم ہے پھر وہیں سے ہم آج جو ہے کیونکہ بیٹیوں کے حوالے سے تو اختتام بھی بیٹیوں پہ ہونا چاہیے. یہ میں نے اپنی بیٹی کے اوپر لکھی تھی. سینے پہ سر رکھ کے جب سو جاتی ہیں بیٹیاں ہر رنج اور غم کو بھلا دیتی ہیں بیٹیاں. روز محشر میں فرشتوں نہ اٹھانا عیسیٰ جی کو حساب کے لیے بغیر حساب کے جنت دلا دیتی ہیں بیٹیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ سے انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اب افطار پہ. بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.